فرمایا کہ تم اپنی مجالسوں کو مجھ پر جملے بار پڑھ کر ان کو آراستہ کرو۔ تو اسی لیے جب بھی کوئی دینی بات کریں یا اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو جملے بار پڑھ لیا دیجیے، اس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں کہ جیسے کہ آپ سماعت کرتے رہتے ہیں۔ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے ہو، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ ہمیشہ بھیک ہم نے تو اس چوکھٹ سے پائی ہے، ہمیشہ بھیک ہم نے تو اس چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے۔ تمہارے سر پر خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، تمہارے سر پر خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، ہم اپنی الجھنیں اوروں میں سلجھانے کہاں جاتے، ہم اپنی الجھنیں اوروں میں سلجھانے کہاں جاتے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ رجب رجب کا جو مہینہ ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بہت زیادہ برکتیں ہم تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ فرمایا کہ اس کی 5 بابرکت راتیں ایسی ہیں کہ جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 رجب کی پہلی رات کہ اگر اس رات میں دعا کی جائے تو دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 2 جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات، اس میں بھی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اس کے بعد عید الفطر کی رات، پھر عید الاضحیٰ کی رات، اس میں بھی دعا جو ہے وہ رد نہیں کی جاتی۔ اور آخری جو 5ویں ہے وہ 15ویں شعبان کی جو رات ہے اس میں بھی دعا جو ہے وہ رد نہیں کی جاتی۔ کہا جاتا ہے کہ رجب کا پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا کفارہ ہے اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے اور پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، استطاعت دے اور کوئی کبھی مجبوری نہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ ابھی سے ہم جو ہے روزے رکھیں۔ بلکہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ہمارے کچھ قضا روزے ہم پر باقی ہیں تو یہ گولڈن ایک چانس ہوتا ہے مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی۔ تو خواتین کے اکثر روزے چھوٹ جاتے ہیں اور مردوں میں اگر کوئی بیمار ہو یا کوئی مجبوری ہو تو روزہ چھوٹ جاتا ہے۔ شریعت کی کئی وجوہات کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی اجازت مرحمت فرماتی ہے۔ جیسے انسان سفر کرتا ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے، اس طرح جو معاملات ہیں۔ عورت کو اگر دھوپ میں رہنا ہے بچے کو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اسی طرح حیض و نفاس میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن روزہ چھوڑنے کی اجازت صرف اس وقت تک ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی قضا لازمی کرنی ہوتی ہے۔ تو قضا کا ٹائم پوری زندگی ہوتا ہے، جب بھی ٹائم ملے موت سے پہلے پہلے اس کی قضا جو ہے کرنی ہوتی ہے، کیونکہ یہ سر پر قرض ہوتا ہے، اسی کو حقوق اللہ کہتے ہیں۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جب ایسے کوئی ایونٹس آئیں، جیسے 15ویں شعبان میں بھی ہم روزہ رکھتے ہیں، محرم کی 9ویں 10ویں کو روزہ رکھتے ہیں، ہے نا، تو اس میں جو ہے کہ فرض کی نیت کر دی جائے اور یوں نیت کی جائے کہ یا مالک مولا جو میرا سب سے پہلا فرض روزہ چھوٹا تھا میں اس کی نیت کرتا ہوں، تو انشاءاللہ جو فرض ہوں گے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا فرض کمپلیٹ نہیں اس کی کوئی نفلی عبادت قابل قبول نہیں۔ تو اس لیے میرا مشورہ یہ بات چلیے تو تھوڑا میں عرض کروں کہ جیسے کہ آپ نفل وغیرہ پڑھتے ہیں، جیسے جمعے کے بعد یہ 2 نفل پڑھیں تو اس کی جگہ پر اگر کسی کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو اس کی جگہ پر فجر کی جو ہے قضا نمازیں پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عصر سے پہلے 4 سنت غیر موقوف ادا ہے
اس کی جگہ پر ظہر پڑھ لیں. یوں نیت کریں کہ جو میری سب سے پہلی ظہر قضا ہوئی تھی میں اس کی نیت کرتا ہوں. اسی طرح عشاء سے پہلے جو 4 سنت کے غیر مؤکدہ ہیں ان کی جگہ پر آپ جو ہے وہ عشاء کے پڑھ لیں. ٹھیک ہے نا. اس طرح اگر آپ کرتے رہیں تو یہ چارٹ اپنے پاس بنا لیں اور اس پر گھر جا کے روزانہ سے کام کرتے رہیں. لیکن حساب یوں لگائیں کہ 15 سال کی عمر میں لڑکا بالغ ہوتا ہے. ویسے تو 12 سال سے 15 سال کے درمیان اگر آثار بلوغ ظاہر ہو جائے یعنی اسے احکام وغیرہ آ جائے, لڑکی ہے تو حیض آ جائے تو بالغ ہو جائے, چاہے 12 سال میں آئے 13 سال میں 16 سال. اگر ان سالوں میں نہیں آیا تو 15 سال کی عمر میں فتویٰ دے دیا جاتا ہے کہ لڑکی بالغ ہو لڑکا ہوا ہے. تو 15 سال سے حساب لگائیں. ہمارے ملکی قانون کے مطابق جو لڑکی 18 سال میں جو وہ ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے. لیکن شریعت کہتی ہے کہ 15 سال کی عمر میں یہ بالغ ہو گئے, تمام احکام اس کی طرف متوجہ ہو گئے. تو اب یہ حساب یوں لگایا جائے کہ 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا. اب یہ ذہن کو ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے نماز رکھنا شروع کی اور کب سے جو ہے روزے میں نے رکھنا شروع کیے, سب کو پتا ہوگا. مثال کے طور پہ 22 سال کی عمر میں نے باقاعدہ نماز کا آغاز کیا اور نماز پابندی سے پڑھنا شروع کی. میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. کوئی 25 سال کی عمر میں جس نے شروع کی ہوگی تو وضو بنا لے, پھر اس کا ایک چارٹ بنا لے. اب 15 سال سے 21 سال تک کا ایک چارٹ بنائے. اس میں پہلے فجر کا لکھ لے ٹیم کھانے میں, دوسرے کھانے میں ظہر لکھے, تیسرے میں عصر لکھے, پھر عشاء لکھے, پھر اس کے ساتھ فجر کا لکھے. یوں پہلے آپ فجر کو لے لیں کہ ساری پہلے فجر کمپلیٹ کر لیں. آپ کو اختیار ہے تو بھائی نماز تو ہمیں پڑھنی ہے 5 ٹائم کی, فجر کو چھوڑ دیں. اگر کسی کو اشراق اور چاشت پڑھنے کی عادت ہے تو اشراق اور چاشت کی جگہ پر بنا ہوئے قضا نمازیں پڑھیں. اگر کسی کے تہجد میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کی عادت ہے تو نور والا نور ہے تو تہجد میں یہ قضا نمازیں پڑھ لیں. ٹھیک ہے نا, تہجد کا ثواب ملے گا. اسی طرح جو ہماری نمازیں جیسے اب یہ جمعہ ہے, جمعے میں جو 2 نفل ہیں اس کی جگہ جو ہے فرض نماز پڑھ رہے ہیں. تو یوں آستے 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 آپ کی تمام نمازیں جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی. کیونکہ قبر میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا. قرآن پاک کی آیت کے مطابق کچھ لوگ جنتی جب گزرنے ہوں گے جہنمیوں کو دیکھیں گے جو جہنم میں تو ان کو پہچان لیں گے. وہ کہیں گے تم تو کلمہ پڑھتے تھے, مسلمان تھے, تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے گئی؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی جو نمازیں ہماری قضا ہیں انہیں ہم کمپلیٹ کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانا اور اسی طرح موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانا. حدیث مبارکہ میں آیا کہ جب قبر میں ہوگا مردہ تو یہ تمنا کرے گا کہ یا مالک و مولا, کیونکہ جیسے ہی انسان کی روح پرواز کرتی ہے نا اس کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. وہ فرشتوں کو بھی دیکھتا ہے, وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے, اسے جنت بھی دکھائی جاتی ہے, اسے دوزخ بھی دکھائی جاتی ہے. قبر میں جب وہ لیٹتا ہے تو پہلے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے, وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اگر تو نیک ہوتا تو تیرے لیے یہ تھا. پھر اس کے بعد جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے گرم ہوائیں آتی ہیں. تو پھر وہ تمنا کرتا ہے کہ یا مالک و مولا تو مجھے صرف اتنی اجازت اور مہلت دے دے کہ میں دنیا میں جا کر صرف سبحان اللہ کہہ کر آ جاؤں. یعنی سبحان اللہ کہنے کا بھی اتنا سوال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے اب تیری مہلت ختم ہو گئی. اور میں ارشاد فرماتا ہے اگر دنیا میں رہتے ہوئے کسی نے محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر سبحان اللہ کہا تو اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. اور جو جتنی بار کہے گا اتنے درخت لگتے جائیں گے. اتنا کیا فرماتے ہیں چاہے تو کوئی ایک درخت لگوا لے, چاہے تو کوئی پورا باغ لگوا لے. تو یوں ہمارے لیے بڑا گولڈن چانس ہے. رجب کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا اور آقا علیہ
अलैहिस्सलाम जब रजब का चांद देखा करते तो ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। फरमाते कि ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, लना बारिक लना, बरकत अता फरमा मेरे लिए, फी रजब, रजब में, व शाबान में, व बल्लिगना, और मिला दे मुझे रमजान से। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला का बहुत करम है। अभी हम बैठे हुए, कोई पता नहीं कि किसे रमजान नसीब हो किसे ना हो। जब गुजर जाएंगे माह प्यारा, तेरी आमद का फिर शोर होगा, क्या मेरी जिंदगी का भरोसा, अलविदा अलविदा पाए। तो रमजान, अब ये जो रजब हमें अल्लाह ताला ने अता फरमा दिया ना, इसे हम गनीमत जान, और इसमें अगर हमारे रोजे कुछ कदा हैं, हमारे जिम्मे हैं, तो उन्हें अदा कर ले, और अगर नमाजें भी कुछ हैं तो उन्हें भी हम अदा करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका नाम हसन है और आप सैयद ज़ादे हैं, हसनी भी हैं और हुसैनी भी हैं। आपका नाम हसन है, बाकी आपकी जो है वो लक़ब है। आपके वालिद साहब का नाम जो था रियासुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़े आलिम हैं, और आपके जो तीनों मुर्शिद है उनका नाम हज़रत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़े कामिल मुर्शिद। आपके वालिद साहब ने करके में एक बात छोड़ा था, आपने अपनी वालिदा से